میں اور نبی کریم ایک برتن میں اس طرح غسل کرتے تھے کہ ہمارے ہاتھ باری باری اس میں پڑتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 261۔ جب رسول اللہ غسل جنابت فرماتے تو پہلے اپنا ہاتھ دھوتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 262۔ میں اور نبی کریم دونوں مل کر ایک ہی برتن میں غسل جنابت کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 263۔ نبی کریم اور آپ کی کوئی زوجہ مطہرہ ایک برتن میں غسل کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 264۔ میں نے ان حضرت کے لیے غسل کا پانی رکھا اور پردہ کر دیا۔ آپ نے پہلے اپنے ہاتھ پر پانی ڈالا اور اسے 1 یا 2 بار دھویا۔ سلیمان آمش کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں راوی نے تیسری بار کا بھی ذکر کیا یا نہیں۔ پھر دانے ہاتھ سے بائیں پر پانی ڈالا اور شرمگاہ دھوئی۔ پھر اپنے ہاتھ کو زمین پر یا دیوار پر رگڑا۔ پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور چہرے اور ہاتھوں کو دھویا اور سر کو دھویا۔ پھر سارے بدن پر پانی بہایا۔ پھر ایک طرف سرک کر دونوں پاؤں دھوئے۔ بعد میں نے ایک کپڑا دیا تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اس طرح کہ اسے ہٹاؤ، اور آپ نے اس کپڑے کا ارادہ نہیں فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 265۔ میں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا تو آپ نے پہلے پانی اپنے ہاتھوں پر گرا کر انہیں 2 یا 3 بار دھویا۔ پھر اپنے دانے ہاتھ سے بائیں پر گرا کر اپنی شرمگاہوں کو دھویا۔ پھر ہاتھ کو زمین پر رگڑا۔ پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا۔ پھر اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھویا۔ پھر اپنے سر کو 3 مرتبہ دھویا۔ پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہایا۔ پھر آپ اپنی غسل کی جگہ سے الگ ہو گئے۔ پھر اپنے قدموں کو دھویا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 266۔ میں نے عائشہ کے سامنے اس مسئلے کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اللہ ابو عبد الرحمن پر رحم فرمائے۔ میں نے تو رسول اللہ کو خوشبو لگائی۔ پھر آپ اپنی تمام ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے گئے اور صبح کو احرام اس حالت میں باندھا کہ خوشبو سے بدن مہک رہا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 267۔ نبی کریم دن اور رات کے ایک ہی وقت میں اپنی تمام ازواج مطہرات کے پاس گئے اور یہ 11 تھی۔ راوی نے کہا میں نے انس سے پوچھا کہ حضور اس کی طاقت رکھتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ ہم آپس میں کہا کرتے تھے کہ آپ کو 30 مردوں کے برابر طاقت دی گئی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 268۔ مجھے مزی بے کثرت آتی تھی چونکہ میرے گھر میں نبی کریم کی صاحبزادی تھی، اس لیے میں نے ایک شخص مقداد بن اسود اپنے شاگرد سے کہا کہ وہ آپ سے اس کے متعلق مسئلہ معلوم کرے۔ انہوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ وضو کر اور شرمگاہ کو دھو، یہی کافی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 269۔ میں اسے گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ میں احرام باندھوں اور خوشبو میرے جسم سے مہک رہی ہو، تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا میں نے خود نبی کریم کو خوشبو لگائی۔ پھر آپ اپنی تمام ازواج کے پاس گئے اور اس کے بعد احرام باندھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 270۔